السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ روز روشن کی طرح حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوگی، اکیلے رہنا، غور و فکر۔ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند دن گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، پھر تقریباً اتنے ہی دنوں کا کھانا پھر لے جاتے۔ ایک دن جبکہ آپ غار حرا میں تھے تو اچانک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے قرآن میں بھی، النبی الامی، ایسا پیغمبر جو پڑھا ہوا نہیں لیکن کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، قیامت تک کوئی آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اس فرشتے نے جو پکڑ کر کھینچا زور سے حتیٰ کہ میری قوت برداشت جو تھی وہ جواب دینے لگی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے چھوڑ دیا، فقال، پھر اس نے کہا اقرأ، پڑھیے، پھر کہا پڑھیے۔ قلت، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، اس نے دوسری مرتبہ پکڑا، بھینچا حتیٰ کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ ثم ارسلنی، اس نے پھر چھوڑ دیا، پھر کہا فقال اقرأ، پڑھو۔ فقلت، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی، پھر اس نے وہی پکڑا، بھینچا، قوت برداشت جواب دے گئی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھ وربک الاکرم، تیرا رب تو بہت کریم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس تشریف لائے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کو چادر اڑا دی، آپ کی خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ نے سارا واقعہ خدیجہ کو سنایا اور ساتھ کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا ڈر ہے۔ نیا واقعہ جو ہو گیا، جو پیغمبر غیب جانتا ہو پھر وہ ایسی گفتگو کرتے ہوتے ہیں؟ غیب کی خبر تھی تو کہہ دیتے ہیں ہاں پڑھ لیتا ہوں، تو جبریل ہے، وہی آئی ہے آسمان سے، میں نبی۔ یہ حدیثیں بڑی خوبصورت ہیں۔ خدیجہ نے کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ دیکھو آپ تسلیاں دے رہے ہیں۔ یہاں گھر میں آؤ تو کوئی بات بیوی کو تو بیوی پہلے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے، مر گئے۔ فرمایا انک لتصل الرحم، نمبر 1 آپ کی خوبیاں بیان کی، نبوت سے پہلے کی خوبیاں، یہ ہم سب میں ہونی چاہیے۔ فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو نوازی، ایک دوسرے سے پیار محبت
صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کی ذمہ داری لے لی، اس کی ذمہ داری لے لی، اس کی، چلو میں کسی گھر میں راشن، کسی گھر میں شام کو چاول، کسی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، جو لا کر لے کر آتے ہیں نا، پھر خالد صاحب وہ تھوڑا سا غریبوں کو بھی دے دیا رستے میں۔ یہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کمائی سے خرچ کرتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نواز، کھجوریں، پانی، جو میسر ہے، قرض لے کر نہیں، جو گھر میں موجود ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں۔ یہ بندہ نمازی ہو گیا تو گھر والوں نے کہا نکل یہاں سے، یہ توحید پرست ہو گیا، مدد کرتے ہیں۔ آپ کے چبوترے پر صحابہ دن رات ہی رہتے تھے، مسجد نبی میں سو جاتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں جوان آدمی تھا، مسجد میں سوتا تھا، مدرسہ کھلا ہوا تھا، وہاں مدرسے پہ سارے غربا جمع تھے، محتاج، فقیر، ان کی مدد کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ آپ کو لے کر اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ کے پاس آئی۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور عبرانی زبان میں ہی انجیل لکھتے تھے، بہت ضعیف اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سنا دیا۔ ایک آیا اس نے کہا پڑھو اقرا، پھر پکڑا، پھر بھینچا، پھر سختی ساری، پھر اپنے دل کی کیفیت۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا تھا، یہ تو وہی ہے، اور سمجھ گیا۔ کہتے ہیں کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں جوان ہوتا، بوڑھے ہو گئے تھے نا ضعیف، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا اب مخرجیہم، اچھا تو یہ کیا لوگ مجھے نکال دیں گے جو صادق اور امین کہتے ہیں؟ جس نے بھی کہا نا لا الہ الا اللہ، آج اپنے علاقے کے اندر توحید بیان کر کے دیکھیں، پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا؟ ابھی ایک مفتی کا کلپ آیا، وہ کہتا ہے جب یہ بزرگ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی روح قید ہوتی ہے جسم میں، یہ تھوڑا تھوڑا مدد کرتے ہیں مریدوں کی، اور جب یہ مر جاتے ہیں روح نکل جاتی ہے پوری پاور کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ جب روح نکل گئی وہ چلی گئی، کہتے ہیں اب تو وہ روح آزاد ہو گئی ہے، اب وہ فل مریدوں کی مدد کرتی ہے، اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، حق، سچ۔ آئے آئے۔ ورقہ نے کہا جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا نا جیسا آپ لائے ہیں، لا الہ الا اللہ، جب بھی کوئی ایسا پیغام لایا تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، ضرور دشمنی کی گئی۔ آپ اپنے فیملی میں توحید کی دعوت دینا، سارے کہیں گے یہ کدھر سے آ گیا نئی بات لے کر، اور کہا اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ گویا ایمان لے آیا، مجھے اگر زمانہ مل گیا نا میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اس کے بعد جلدی فوت ہو گیا، اور یہ وحی رک گئی۔ یہ وحی الہی کی ابتدا کی کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت سارے نقطے ہیں اس کے اندر سے۔ توحید کا کام کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلات سے یہ دین ہم تک پہنچایا، بڑی پریشانیاں اٹھا کر، بڑی تکالیف اٹھا کر۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس خالص توحید کو پھیلائیں اور منہج نبوی کے طریقے کے تحت پھیلائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔